بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا عمل زندگی بھر کرتے رہے۔ آپ کبھی لوگوں کے گھروں میں جاتے، کبھی ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے، کبھی بازاروں میں جا کے انہیں تعلیم دیتے۔ جو قبیلہ اور جو قافلہ مکہ یا مدینہ کے کسی بھی مقام پر آ کے پڑاؤ ڈالتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر انہیں اللہ کی بات بتاتے اور دین اسلام کی تعلیم دیتے۔ جمعے کے خطبات تعلیم دین کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تھے اور قیامت تک یہ ذریعہ رہے گا۔ لیکن ایک بار عجیب صورتحال پیش ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پیش کرنے کے لیے مسجد میں آئے اور پھر اس ممبر پر قدم رکھنے شروع کر دیے جس پر کھڑے ہو کر آپ اکثر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج عام دنوں کے مقابلے میں ایک مختلف انداز لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، اور جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جمعے کا خطبہ ہو گیا۔ بعد میں اصحاب رسول پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، آج آخر ایسی کیا بات تھی کہ آپ نے ہر زینے پر آمین کے لفظ کہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب خطبہ دینے کے لیے یہاں آ رہا تھا تو جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں کہیں اور ہر بات پر میں نے آمین کہا۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ شخص ناکام ہو گیا، خواب و خاسر ہو گیا، بد نصیب ہو گیا کہ جسے اس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ٹھہرا۔ میں نے اس بات پر آمین کہا۔ اور دوسری بات جناب جبریل علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ شخص بھی بد نصیب ہوا کہ جسے اس کی زندگی میں رمضان کی سعادت ملی اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اور راضی کر کے جنت کا حقدار نہ ٹھہرا، وہ شخص بد نصیب ہے۔ تو میں نے ان کی اس بات پر بھی آمین کہا۔ اور تیسری بات جناب جبریل علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ شخص بھی بد نصیب ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کا نام اسم گرامی سنا اور نام سننے کے باوجود بھی آپ پر درود و سلام نہ بھیجا، وہ شخص بھی بد نصیب ہوا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر بھی آمین کہا۔ کیسی عظیم بات ہے اور کیسی سخت وعید ہے کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور وہ شخص جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کو بہتر طریقے سے بسر کرتا ہے، رمضان کی مشکل برداشت کرتا ہے، وہ بھی جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام سنے آپ پر درود اور سلام بھیجے، وہ بھی جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ تینوں کام نہیں کرتا یا ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کرتا، اس کی بد نصیبی پر جناب جبریل اعلان کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ رمضان کی یہ عظیم الشان سعادت ہمیں میسر آئی ہے، ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور رمضان کی ان بابرکت اور رحمت بھری گھڑیوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ موسم کی شدت اور گرمی اور سختی یہ رمضان کے روزے اور رمضان میں عبادت سے ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ حجاج کا زمانہ تھا، حجاج ابن یوسف ایک بہت ہی سخت اور درشت قسم کا آدمی تھا، ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔
صحرا میں سفر کرتے ہوئے ایک بدو سے ملاقات ہوئی، سخت گرمی تھی۔ تعارف کے بعد پتہ چلا کہ اس بدو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس بدو نے اپنی سادگی میں بڑا عظیم الشان قسم کا جواب دیا اور کہا کہ جہنم کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے آج کی گرمی کو برداشت کر رہا ہوں، اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے موسم چاہے گرم ہے یا چاہے شدید، اس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس جہنم کی شدت سے اپنے آپ کو جو شخص بچا لیتا ہے، یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔